اس میں بتایا گیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی خود قرآن نے بیان کیے ہیں، اور وہ معنی اس تفصیل کے ساتھ ہیں کہ سورہ نساء میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان منعمین کے ساتھ ہوگا جو نبی تھے، صدیق تھے، شہداء تھے اور صالحین تھے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں یا نبیوں میں شامل کرے گا، یا صدیقوں میں شامل کرے گا، یا شہیدوں میں شامل کرے گا، یا صالحین میں شامل کرے گا. تو یہ خاتم النبی، خاتم کا لفظ جو ہے اس کی تشریح قرآن نے کر دی ہے، کیونکہ خاتم النبیین کی اصطلاح تمام 1,24,000 نبیوں میں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہے. یہ خطاب عرش کے خدا نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. یہ تخت آن حضرت کو حاصل ہے، اس لیے خدائی کا فرض تھا کہ وہ بتاتا کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ 14 صدیوں کے بعد دیوبند کے رہنے والے یا بھٹو صاحب اس کے معنی بیان کریں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، پوری امت کا اس بات پر اتفاق، قرآن خود اپنے معنی بیان کرتا ہے. فرمایا اس میں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج میں، کہ خدا فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور چنتا رہے گا. یہ مضارع کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اسی یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس میرے رسول ہیں جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہوئے ان کی باتوں پر کان دھریں گے اور اصلاح کے طریقے اختیار کریں گے، ان کو آئندہ کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ ہی گزشتہ غلطیوں پر انہیں کسی قسم کا غم ہوگا. اس میں لکھا ہے، اس آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ میں رسول آتے رہیں گے. اس کے بعد لغت عرب کے روح سے خاتم النبیین کے معنی، پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاتم کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. زبان عربی میں یہ ہزاروں سال پہلے سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہمیشہ اگر وہ ترکیب میں استعمال کیا جائے، اضافت میں استعمال کیا جائے، تو اس کے معنی یقینی طور پر افضل کے ہوتے ہیں. اس کی مثالیں پھر پیش کی گئی ہیں: خاتم الشعراء، خاتم العلماء، خاتم الاولیاء، خاتم الائمہ، خاتم المجاہدین، خاتم المحققین. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم المہاجرین حضرت ابن عباس کو قرار دیا ہے. خاتم الخلفاء حضرت علی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. خاتم الاولیاء کا لفظ تفسیر میں موجود ہے. تو یہ اسی طرح تلی خاتم الاوصیاء سے منار الوداع میں موجود ہے. شیخ صدوق کو خاتم المحدثین کہا گیا ہے. ابو الفضل شہاب کو خاتم الاولیاء قرار دیا گیا ہے. خود دیوبندی علماء انور شاہ کشمیری صاحب کو خاتم المحدثین لکھتے ہیں. تو یہ کوئی نئی ڈکشنری نہیں ہے. عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، پشتو میں نہیں نازل ہوا، نہ پنجابی میں نازل ہوا. یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ معذرنامے میں، یہ سارے معذرنامہ ہی کو میں پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. بالکل. جو بات اگر کسی جگہ کہنے کی ضرورت ہو تو وہ میں ساتھ بتا دیتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے. اور پھر قرآن مجید کی آیات کے بعد پھر احادیث کے روح سے بتایا گیا ہے کہ مثلا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لو عاشا لکان صدیق النبی. حضرت ابراہیم آپ کے فرزند جب فوت ہوئے تو اس موقع پر حضور نے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا تو وہ یقینی طور پر سچا نبی ہوتا. وفات
سے پہلے خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی 5 ہجری میں، اور حضرت ابراہیم کا وصال جو ہے وہ 2-3 سال کے بعد ہوا ہے. تو اب اگر اس کے معنی ختم کرنے کے ہوتے، حالانکہ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے، خاتم کا لفظ نہیں ہے. عربی میں عالم کے اور معنی، عالم کے بالکل اور معنی ہیں. خاتم کے معنی مور کے ہوتے ہیں، اور مور بادشاہ کو ملتی ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے، اور وہ تصدیق بھی کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ میں وضاحت کے لیے اتنا عرض کروں، حضرت خلیل مسیح رابع کے ارشاد کے مطابق ایک سوال و جواب کی مجلس تھی، تو وہاں کوئٹے کے ایک غالباً وکیل تھے اور جج بھی تھے ایک. تو یہ مسئلہ شروع ہوا. میں نے کہا آپ کے لیے تو بڑی واضح چیز ہے، مثلا عدالت کی طرف سے یہ لکھا ہوتا ہے کہ مور عدالت سے جاری ہوا، مور عدالت سے بند ہوا نہیں کوئی استعمال کرتا. تو مور جاری کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جاری فیضان وہ کرتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل واضح بات ہے. قرآن حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ آیت خاتم النبیین نازل ہو چکی ہے، اس واسطے اگر زندہ بھی رہتا تب بھی نبی نہیں بن سکتا. اس کے معنی امام اہل سنت نے یہ لکھی، کل میں نے اشارہ کیا تھا، یہاں حوالہ بھی موجود ہے. یہ موضوعات کبیر علامہ علی القاری صفحہ 69 میں موجود ہے. فرماتے ہیں فلا يناقض قولہ تعالی خاتم النبیین اذ المعنی، یہ 500 سال پہلے گزرنے والے ایک بلند پائے عالم دین اور مجدد اہل سنت کے معنی ہیں. فرماتے ہیں کہ اذ المعنی انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ. فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی صرف یہ ہیں کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کو امتی نہ ہو. یہ شرط ہے دراصل، اور یہ معنی ہیں خاتم النبیین کے. اب اس کے بعد ہے انکار جہاد کے الزام کی حقیقت.